امریکی صدر ٹرمپ سے ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ کو امریکہ کا اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ترکیہ کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دے گا، خطے میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ یوکرین جنگ ختم ہونی چاہیے، پیوٹن کو روکنا ہوگا، چاہتے ہیں روسی تیل کی خریداری بند کی جائے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں، خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی تعاون ناگزیر ہے۔ امریکی صدر کا اقوام متحدہ اجلاس کے دوران مبینہ تکنیکی خرابیوں پر احتجاج۔ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کو خط لکھ کر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے خط میں اسکیلیٹر خراب ہونے، ٹیلی پرومپٹر اور ساؤنڈ سسٹم مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ لکھا، سیکریٹ سروس نے تینوں واقعات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ معجزہ ہے کہ ہم گرنے سے بال بچ گئے۔ ہم دونوں نے ریلنگ پکڑ رکھی تھی، ورنہ بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 136 رنز کا ہدف دے دیا۔ محمد حارث نے 31، محمد نواز نے 25 اور شاہین شاہ افریدی نے 19 رنز بنائے۔ بنگلہ دیشی بولر تسکین احمد کی 3، مہدی حسن اور ارشاد حسین کی 2 وکٹیں۔ پاک امریکہ تعلقات میں نئے دور کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے آج واشنگٹن میں ملاقات ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ملاقات اوول آفس میں ہوگی۔ پاک بھارت جنگ اور مسئلہ کشمیر سمیت علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت کا بھی امکان۔ نیو یارک میں اسلامی ممالک کے سربراہ کے ساتھ اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ گورنمنٹ جب بات کی جاتی ہے، یہ ایک الحمدللہ یہ فنومنا اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بیہائنڈ دا سین بے پناہ ان کی سپورٹ تھی 1.5 سال میں، چاہے وہ مارکہ حق ہو، چاہے وہ آپ کی میکرو انڈیکیٹر جو ہیں معاشیات کے کامیابی مل رہی ہیں۔ مارکہ حق پاکستان کے عظیم فتح ہماری افواج نے ہندوستان کو شکست پاش دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا کو دکھا دیا کہ جنگیں کس طرح لڑی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو۔ شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ تمام وسائل کو نکل رہا تھا، اس کے مسائل سے نمٹنا بڑی کامیابی ہے۔ بجلی کے شعبے میں لائن لاسز بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اگلے مرحلے میں لائن لاسز کے مسئلے پر توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ شری لنکا کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلے اور دفاعی تعاون سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم کا شری لنکا کے ساتھ تمام شعبوں میں 2 طرفہ روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کی 2022 کے سیلاب میں گیٹس فاؤنڈیشن کی امدادی کارروائیوں کی تعریف۔ جو جیتے گا وہ فائنل میں جائے گا، جو ہارے گا وہ گھر جائے گا۔ ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچنے کے لیے جنگ۔ سپر 4 راؤنڈ میں سنسنی خیز مقابلہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش آمنے سامنے۔ اہم مقابلے میں بھی پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ لڑکھڑا گئی۔ آدھی ٹیم پویلین پہنچ گئی۔ صاحبزادہ فرحان 4، سائن ایوب 0 پر پویلین لوٹ گئے۔ فخر زمان 13 اور حسین طلعت 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان سلمان علی آقا کی ہمت 19 رنز پر جواب دے گئی۔ کھیل کے میدان میں سیاست۔ بھارت باز نہ آیا، ہیرو بننے کی کوشش میں بھارتی کپتان مشکل میں پڑ گئے۔ سوریہ کمار یادو کے سیاسی جملے۔ پی سی بی کی آئی سی سی کو باضابطہ طور پر شکایت۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان سوریہ کمار کی سرزنش۔ آئی سی سی حکام کے سامنے سماعت ہوئی۔ بھارتی کپتان کو مستقبل میں محتاط رہنے کی ہدایت جاری۔ سوریہ کمار نے کھیل کے مفاد کے خلاف غیر مناسب ریمارکس دیے۔ پہلے بیان بازی پھر ہٹ دھرمی۔ بھارت نے آئی سی سی سے پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کی شکایت کر دی۔ حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ۔ بی سی سی آئی نے صاحبزادہ فرحان کے گن سیلیبریشن اور حارث رؤف کے جیٹ کریش اشارے کو اشتعال انگیز کہہ دیا۔ آئی سی سی کو لکھا، گراؤنڈ میں یہ رویہ گیم اسپرٹ کے خلاف ہے۔
रोनाल्डो का जहाज गिरने का इशारा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शेयर की गई वीडियो वायरल। वीडियो ने भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वीडियो में रोनाल्डो का अंदाज बिल्कुल हारिस रऊफ के भारतीय शायकीन के तानों के जवाब में अपनाए गए अंदाज जैसा था। आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, तो वफाकी हुकूमत पे ये जिम्मेदारी भी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आप जो भी मुतासिर इलाके हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने तब इंट्रोड्यूस करवाया जब हम मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी थे। तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं और वो अपने गैस लाइन बनाते हैं और उसकी वजह से कराची में काफ़ी नुकसान हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत पंजाब पर जनूबी पंजाब से इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। विफाकी हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी का मशवरा दे दिया। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग ने यू टर्न लिया, उनसे पूछना चाहिए। सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हो गया, हम चाहते हैं कि सैलाब मुतासिरीन की BISP के तहत मदद की जाए। विफाकी हुकूमत को फौरी आलमी इमदादी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए थी। बोले कराची के मसाइल बहुत हैं, विफाक से बात करेंगे। हम सड़कें बनाते हैं, कोई आता है और खोद कर चला जाता है। पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है, हुकूमती अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आती इस बात की। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? कहा जाता है कि हुकूमत दुनिया के आगे इमदाद के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रही। कोई बाइज्जत शख्स दुनिया से इमदाद मांगने की अपील का कैसे कह सकता है? रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं, दुनिया से इमदाद मांगो। बराहे मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद बंदोबस्त कर लेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मामले पर कहा, लोगों के नुकसान का बेनज़ीर प्रोग्राम के 10,000 से कुछ नहीं होगा। NFC से अरबों खरबों मिलता है तो वो किस लिए है? मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों मौजूदा निज़ाम को चलाने पर मुकम्मल मुत्तफ़िक हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी और अस्करी क़यादत का एक पेश पर होना कामयाबी की ज़मानत और रियासत की ज़रूरत है। बोले तहरीक इंसाफ के लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जलसों और एहतजाज से बानी PTI को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला।